سب سے پہلے میں تو تہہ دل سے شکر گزار ہوں مومنین نوگاواں سادات کے اور اس شہر اعضا کے تمام ایک ایک فرد کا۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا روشندان اور ہم اس وقت نوگاواں سادات کے تاریخی جلوس اعضائے سید الشہداء میں موجود ہیں، جہاں ہر طرف لبیک یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں اور غم کربلا کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مبین حیدر رضوی صاحب موجود ہیں، جو اس سال امام بارگاہ مولوی اعجاز حسین صاحب میں عشرہ محرم الحرام کی مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آپ نے حوض علمیہ خم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تدریس، تحقیق، تصنیف اور تبلیغ کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی، مختلف ممالک میں مکتب اہل بیت کا پیغام پہنچایا، عربی و فارسی علمی آثار کو اردو زبان میں منتقل کیا اور اس وقت حرم مطہر خم میں علمی و ثقافتی خدمات سے بھی وابستہ ہے۔ علم، منبر، قلم اور خدمت دین آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں۔ السلام علیکم مومنین، آج ہم موجود ہیں شہر اعضا نوگاواں سادات میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب جناب مبین حیدر رضوی صاحب، جو کہ معصومہ خم کے بھی خادمین میں سے ہیں۔ تو ہم سوال کرنا چاہیں گے، قبلہ نوگاواں سادات کی عزاداری سے آپ روبرو ہو رہے ہیں، تو نوجوانوں کو اور خصوصاً نوجوان اور بچے جو یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام کہ وہ کس طرح سے تاریخ سے روبرو ہو سکتے ہیں اور کون سا حصہ وہ لے سکتے ہیں کربلا سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو تہہ دل سے شکر گزار ہوں مومنین نوگاواں سادات کے اور اس شہر اعضا کے تمام ایک ایک فرد کا کہ یہ سنہری موقع اور یہ توفیق اعضا ہمیں موقع میسر ہوا۔ میں نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا، بہت سارے شہروں میں ہندوستان کے سفر کیا، لیکن جو کیفیت عزاداری کی اور جو جوش و جذبہ یہاں کے جوانوں، بزرگوں، بچوں اور خواتین میں دیکھا، وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ بستی بہرحال اپنی ثقافت، اپنے ادب اور اپنی شخصیات کے حساب سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کی سماعت، یہاں کے ادیبوں کا، یہاں کے شعراء کا، علماء کا، تین حوزات علمیہ یہاں جو خود ایک بستی کے لیے ایک طرح امتیاز ہے۔ یہ رہی بات یہ کہ خود کربلا خود وجود ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے اور پوری بشریت کے لیے، اور اس میں دھرم اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ خود کربلا کے شہیدوں میں خود حضرت وہب کلبی جو ایک عیسائی مذہب سے جن کا تعلق تھا، خود ان کا وجود یہ بتاتا ہے کہ کربلا کا وجود دنیا کے تمام دھرم اور مذہب سے بہت بالا تر ہے۔ کربلا ایک اہم ترین پیغام جو بشریت کے نام دیتی ہے اور جوانوں کے نام، وہ جینے کا سلیقہ ہے، اور وہ جینا آزادی کی زندگی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو غلام بن کر کے، کسی کے اسیر ہو کر کے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس دیش اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں آزاداری کی مکمل آزادی ہے، ہر طرح کی، بلکہ حکومت بھی ہمیں کوآپریٹ کرتی ہے، ان کی طرف سے ہر طرح کا اہتمام اور انتظام رہتا ہے۔ تو اہم ترین پیغام جوانوں کے نام یہ ہے کہ بیکاری سے دور اور شعور و بیداری سے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو، ایک آزادانہ زندگی گزارے، اس لیے کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں جی رہے ہیں جو ایک آزاد دیش اور آزاد ملک ہے۔ جیسے کہ کربلا مذہب و ملت کی قید سے آزاد ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر فرقات کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو جو آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کسی مذہب سے متعلق نہیں، کسی دھرم سے متعلق نہیں، کسی فرقے رنگ و نسل سے ہمارے چچا اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کسی ایک مذہب سے متعلق ہو کر ایک بشریت کے نام سے متعلق، اس لیے کہ اس جنگ میں نہ کہوں بلکہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کربلا میں جنگ ہوئی، میں یہ کہتا ہوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے، اور یہ لوگوں کا اجتماع، یہ لوگوں کا آنا، یہ در حقیقت اس ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے جو کربلا کے میدان میں نواس رسول اور بشریت کے سب سے بڑے تاجدار کے ساتھ ہوا تھا۔ جی، کوئی اور خاص پیغام جو نوگاواں کی عوام کو بستی اور اس کے لیے ہم پیغام تو کیا، صرف دعا کریں گے پروردگار اس بستی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور چشم بد نہ دے گے، اور جس طرح سے یہاں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر کے اس کاروان اعضا کو آگے بڑھاتے، اللہ کرے بہتر سے بہتر طریقے سے کارواں بڑھتا رہے انشاءاللہ۔ قبلہ واقعہ کربلا کی اہمیت، افادیت پہ کوئی پیغام آپ مومنین نوگاواں سادات کے سامنے اگر پیش کرنا چاہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بہرحال کربلا ایک مکمل کتاب ہے اور بشریت کے لیے ایک سلیبس، ایک نصاب ہے۔
छोटे स्कूलों से लेकर बल्कि नर्सरी से लेकर के पीएचडी की डिग्री तक का एक सिलेबस होता है। और नर्सरी में जो बच्चा बैठता है वहाँ ग्रेजुएशन किए हुए किसी आदमी को नहीं ग्रेजुएट को नहीं बैठा सकते, या ग्रेजुएशन की क्लास में आप नर्सरी के बच्चे को नहीं बैठा सकते हैं। सिलेबस के कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बच्चा और पढ़ता है, बड़ा और पढ़ता है, और ग्रेजुएट आदमी सिलेबस कुछ और पढ़ता है। लेकिन अगर आप मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर आप देखेंगे तो वो जिस भी धर्म और मज़हब में अगर वो बरका हो रही है तो उसमें जहाँ चंद बरस के बच्चे होते हैं वहाँ नौजवान भी होते हैं, जवान होते हैं, और हमारे चचा जैसे एक बुजुर्ग भी जो 50, 60, 70 साल और उससे ऊपर के भी लोग होते हैं। यानी निसाब करबला एक ऐसा निसाब है जो एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए सबके लिए एक तालीम है और ज़िंदगी का एक निसाब वहाँ पढ़ाया जाता है। और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ उम्र की कोई कैद नहीं और मज़हब की कोई कैद नहीं होती। अल्लामा इकबाल का भी एक कलाम है कि कत्ल हुसैन अरसल में मरगे अजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किबला भी शायरी से ज़ौक़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि कोई एक शेर जो आपके जहन में हो। मैं अर्ज़ करूँ कि ये शेर जो आपने पढ़ा है अल्लामा इकबाल साहब का नहीं, मौलाना जौहर साहब का है, मोहम्मद अली जौहर साहब का। वो और मैं नहीं मसला नहीं। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि बहरहाल इस मैदान में तो न जाने हर ज़बान के मरसी है और नौहे और मनक़बतें और सलाम कहे गई। तो इस एक अजीम चैनल के ज़रिए से और इस मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से बजाय इसके कि मैं अपनी कोई बात कहूँ, मैं अच्छा होगा और बजा होगा इस मुहर्रम की ढलती हुई शाम और ये शहर अज़ा से अगर शायर इनकलाब और शायर आफाक जोश मलियाबादी साहब का ये शेर जो खुद वो शायर इनकलाब थे कि अली के लाल शह मशरक़ैन जिंदाबाद, बुलंद लहजे में बोलो हुसैन जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौजूद नाज़रीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुबीन हैदर रिजवी साहब, आपने जुलूस आज़ाए सैयदुल शुहदा की मसरूफियात के बावजूद अपना कीमती वक्त अता फरमाया और इल्म, आज़ादारी और इत्तेहाद उम्मत और पैगाम करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर निहायत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमाई। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम आपके इल्म, कलम, मिंबर और दीनी खिदमत में रोज़ अफ़ज़ू बरकत अता फरमाए और आपको सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र नसीब करे और आपको हमेशा कुरान व अहले बैत के पैगाम का मौसर तर्जुमान बनाए। बेपनाह शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सौ साल से हम ताबेदारी करते चले आ रहे हैं। मैं सैयद मोहम्मद रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के ये हमारा अज़ा खाना जो है वो हमारे बुज़ुर्गों ने क़ायम किया था बहुत कई सौ साल पहले। इसको हम उसी तरीके से इसकी हमारे बुज़ुर्ग जितने भी हमारे परिवार के सदस्य रहे इसको अज़ादारी करते चले आ रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भी आज तक इसको अज़ादारी उसी तरीके से क़ायम कर रखी है हमने। और खुदावंद आलम हमें और तौफीक दे के इसमें और हम इजाफ़ा करें और हमारी नस्ल जो है आगे भी इसको बरकरार रखेगी। मेरा नाम सैयद हाजी रज़ा अब्दी है। मेरे वालिद साहब का नाम नबी हुसैन है। अज़ा खाने का नाम हमने और हमारे बुजुर्गारों ने मौलवी सैयद इजाज़ हुसैन साहब किया है, क्योंकि सैकड़ों सालों से ये कायम है।